چائنا کے نارتھ ایسٹ میں موجود یہ ہے رشیا، جو کہ کسی بھی مقابلے میں چائنا سے کم نہیں ہے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی حسن اینڈ ویلکم بیک ٹو زیرو ایریا۔ دنیا کا سب سے بڑا رقبہ رکھنے والا ملک رشیا اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ رشیا کے ایک کونے سے ٹرین میں بیٹھیں تو بغیر کسی اسٹاپ کے رشیا کے دوسرے کونے تک پہنچنے میں آپ کو پورے 7 دن لگ جائیں، کیونکہ ان دونوں اینڈز کے درمیان کا فاصلہ تقریباً 6200 مائلز یا پھر 10,000 کلومیٹرز بنتا ہے۔ رشیا کے وسیع و عریض رقبے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ رشیا اپنے حجم یا پھر والیوم کے حساب سے ہمارے سولر سسٹم میں موجود پلینٹ پلوٹو سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اب ظاہر ہے جتنا بڑا کنٹری ہوگا اس کی اتنی ہی زیادہ ملٹری پاور اور آرمی بھی ہوگی۔ امریکہ کے بعد رشین آرمی کو دنیا کی سب سے طاقتور آرمی مانا جاتا ہے۔ رشیا کی ملٹری فورس میں تقریباً 17 لاکھ فوجی موجود ہیں۔ اتنی فوجی طاقت دنیا کے کسی بھی کنٹری کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اگر جی ڈی پی رینکنگ کی بات کر لیں تو دنیا میں جی ڈی پی رینکنگ کے حوالے سے رشیا کا 11واں نمبر ہے۔ رشیا کی کل جی ڈی پی 1.78 ٹریلین ڈالرز کی ہے۔ یہ رقم اتنی ہی زیادہ ہے کہ دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی ایلون مسک کو بھی اتنا پیسہ کمانے میں پورے 7 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ رشیا کی اسٹرانگ اکنامی کی ایک بڑی وجہ اس کی زمین کے اندر سے نکلنے والے منرلز بھی ہیں، جس کو رشیا پوری دنیا میں ایکسپورٹ کر کے بے انتہا پیسہ کماتا ہے۔ رشیا دنیا کا سب سے بڑا ویٹ ایکسپورٹر بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایلومینیم، کاپر اور گولڈ جیسے خزانے بھی رشین سرزمین کے نیچے موجود ہیں۔ بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ منرلز کے علاوہ سعودی عرب کے بعد رشیا دنیا کا سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر بھی ہے۔ جی ہاں، رشین خام تیل کی پوری دنیا میں مانگ ہے، اور خاص طور پر یورپ کے کچھ ملک تو پوری طرح سے روسی کروڈ آئل پر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اب یہاں ہمارے ویورز کے ذہن میں ایک سوال تو ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ آخر اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود رشیا امریکہ کی طرح سپر پاور کیوں نہیں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک سب سے بڑی وجہ رشیا کا خون جما دینے والا سرد موسم ہے، جو اس کو مزید طاقتور ہونے سے روک رہا ہے۔ رشیا کے نارتھ میں موجود یہ ہے آرکٹک اوشین، جو کہ پورا سال برف سے ڈھکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رشیا کی 24,150 کلومیٹر طویل یہ کوسٹ لائن بالکل بیکار پڑی ہے۔ اس کے علاوہ رشیا کے باقی کوسٹ لائن سے جہازوں کو دوسرے ملک کے کنٹرول سمندر سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، جس کی رشیا بھاری قیمت ادا کرتا ہے۔ اگر رشیا اپنی آرکٹک کوسٹ لائن کو استعمال کرنے کے قابل ہو جائے تو وہ مزید طاقتور بن سکتا ہے، لیکن یہ مسئلہ تاحال تو حل ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ سمندروں کے ساتھ ساتھ رشیا کی 65% زمین بھی برف سے ڈھکی ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا نہ تو اس زمین سے کوئی منرل ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہاں کسی قسم کی کوئی آئل ڈرلنگ ہو سکتی ہے، اور تو اور یہاں انسانی آبادی بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں سردیوں میں ٹیمپریچر -71 ڈگری سیلسیس تک گر جاتا ہے۔ انہی ایکسٹریم ویدر کنڈیشن کی وجہ سے 75% رشینز کنٹری کے اس حصے میں رہتے ہیں۔ رشیا کے ڈکلائن کی وجہ صرف اور صرف برف ہی نہیں، بلکہ اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ ہے نیٹو، یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن۔ یہ ایک ایسی ٹریٹی ہے جو رشیا سے بچنے کے لیے ہی سائن کی گئی تھی، جس کا پرپس یہ ہے کہ اگر کسی بھی نیٹو اتحادی پر رشیا نے حملہ کیا تو نیٹو میں شامل تمام ملکوں کی فوج رشیا پر چڑھ دوڑے گی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ اب رشیا اپنے ارد گرد موجود چھوٹے ممالک پر قبضہ کر کے اپنی معاشی طاقت کو مزید بہتر نہیں کر سکتا، اور تو اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے اور ملک نیٹو میں شامل ہو رہے ہیں اور رشیا پر سینکشنز بڑھتے جا رہے ہیں، جو فیوچر میں رشین اکنامی کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ زیرو ایریا کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ زیرو ایریا کے ساتھ جڑے رہیں۔